شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ دو درودوں کے درمیان دعا لا یرد، رد نہیں کی جاتی، لہذا دعا کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا وقعت الواقعہ، جب ہو لے گی وہ ہونے والی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی، خافضۃ رافعہ، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا ہو کر تو ہو جائیں گے جیسے روزن یعنی سوراخ کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے۔ أولئك المقربون في جنات النعيم، وہی مقرب بارگاہ ہیں چین کے باغوں میں۔ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے، على سرر موضونة، جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، متكئين عليها متقابلين، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے۔ يطوف عليهم ولدان مخلدون، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، بأكواب وأباريق وكأس من معين، کوزے اور آفتابے اور جام آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے۔ وفاكهة مما يتخيرون، اور میوے جو پسند کریں، ولحم طير مما يشتهون، اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، وحور عين، اور بڑی آنکھ والیاں حوریں كأمثال اللؤلؤ المكنون، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، جزاء بما كانوا يعملون، صلہ ان کے اعمال کا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، اس میں نہ سنیں گے کوئی بیکار بات
نہ گناہگاری، إلا قيلا سلاما سلاما. ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام۔ صدق الله العظيم. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ سورہ واقعہ کی آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 9ویں صدی ہجری کے ایک عظیم بزرگ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جو مجدد بھی ہیں، حافظ الحدیث بھی ہیں، 2,00,000 حدیثوں کا حافظ، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت 70 سے زائد دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا محدث، امام الاجل، شیخ الاسلام حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آج ہم اپنے پروگرام کے اندر ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ زبردست عاشق رسول تھے، اور این خانہ ہما آفتاب است، آپ کے والد ماجد جو تھے یہ بھی بڑی عظمت اور شان والے تھے، اور پھر ان پر ایک وقت وہ آیا، 5 سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ دیکھیے یتیمی کی زندگی گزاری، لیکن علم میں کیسا مقام پایا، آپ کی سٹرگل کیسی تھی، آپ کی کوشش کیسی تھی، آپ نے علم دین کتنی جاں فشانی سے حاصل کیا، اور قربان جائیں آپ کے والد ماجد کی عظمت پر بھی کہ انہوں نے آپ کو کتنے بڑے بڑے محدثین سے ملوایا، اور ان سے ذانو تلمذ جو ہے وہ طے کروایا، ان کا شاگرد بنوا کر، اور آپ کو کیسے اعلیٰ مقام پر پہنچانے کی ایک داغ بیل ڈال دی کہ آج جو ہے وہ کئی 100 سال گزر گئے اور لوگ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ کی کتاب تفسیر جلالین، یہ جو ہے وہ تفسیر کے 15 پارے یہ آپ نے اس کے لکھے ہیں، تو یہ درس نظامی کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے، لوگ اس کو پڑھ کر یوں بولیے کہ عالم بن رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ پھر آپ ایک زبردست مفسر بھی ہیں، ایک لاجواب محدث بھی ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا 2,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے۔ پھر آپ کی کتاب تدریب الراوی ہے، پھر آپ زبردست عاشق رسول تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ 5 رسالے ہیں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی عظمت، رفعت، شان اور ان کے بلند مقام کے حوالے سے، اور کیا بات ہے سبحان اللہ، حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جنہیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب سے نوازا ہو، سبحان اللہ کیا اونچی شان ہوگی، سبحان اللہ۔ آج ہم سنتے چلے جائیں گے اور اپنے لیے بھی سیکھنے کا کچھ سامان کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم نافع کی جو خیرات ہے ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور آپ کے عشق رسول کی جو بہار ہے اللہ کریم ہمیں بھی ہماری زندگی کے اندر یہ نصیب فرمائے۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے۔ ارشاد صلو الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100,000,000 کو کافی ہے اشارہ تیرا
اور تو جو چاہے ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا کرتا نہیں دل کبھی میلا تیرا تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا حشر میں ہوگا سرکار کے جھنڈے کے تلے حشر میں ہوگا سرکار کے جھنڈے کے تلے میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں باد برنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا باد برنے کے لحد میں بھی اجالا
میں بھی اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہیں کے مانگو جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہیں کے اس وسیلے سے کرم اور بالا ہوگا اس وسیلے سے کرم اور بالا ہوگا اس وسیلے سے کرم اور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا مانگتے باقی تجلی بھی نرالی ہوگی تجلی بھی نرالی ہوگی آپ کے گرد بھی اصحاب بھالا ہوگا آپ کے گرد بھی اصحاب بھالا اصحاب کا حالا ہوگا سنائے نعت نبی پائے گا جس دل خالد سنائے نعت نبی پائے گا جس دل خالد وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آپ آئے
میں اجالا ہوگا. یا مرحبا، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. میں غور کر رہا ہوں کہ آج صدیاں بیت گئیں اور کم و بیش 1450 سال ہونے کو ہیں، اور ہم صرف سوچ رہے ہیں کہ آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، اور ایک تصور بن رہا ہے، ایک ذوق جو ہے وہ بن رہا ہے. شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی جے آ جاویں تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ. واہ واہ. تو بات یہ ہے، بندہ سوچ رہا ہے، امیجینیشن ایک کر رہا ہے، اور حضور سے محبت کرنے والے کا ایک جو ذوق بن رہا ہے اس کے تصور کو محسوس کر رہا ہے. ان صحابہ کرام کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہوگا جن کے گھر محبوب خدا تشریف لاتے ہوں گے. واہ. میں قربان جاؤں. جمعے کے دن کے حوالے سے جو ہے مجھے ایک یاد آ رہی ہے کہ جب ہم جامع المدینہ میں تھے، یہ سن 2000 میرا خیال ہے 11 کی بات ہے، دورہ حدیث شریف میں تھے. اس میں جو ہے وہ ایک مضمون بخاری شریف جب ہم پڑھ رہے تھے اس میں بیان ہوا تھا. آپ دیکھیں حضور کی مہربانیاں بھی دیکھیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمائی صاحبہ تھیں، ان کے گھر پر تشریف لے جایا کرتے تھے، واہ واہ واہ. اور وہ جو ہے وہ گوشت کے اندر چکندر جو ہے وہ ڈال کے واہ. جیسے یوں بولیں کہ ایک سالن بنایا کرتی تھیں. اور ایک روایت میں ایک اور قسم کے کھانے کا جو ہے وہ ذکر ہے جسے ہمارے استاد صاحب نے گویا کہ جو ہے وہ نہاری ٹائپ جو ہے وہ تشبیہ دے کر کے بتایا تھا، جس طرح یہ اس طرح کا کھانا ہوتا ہے وہ یوں بنایا کرتی تھیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے. اور پھر کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ. اللہ ہمارے اوپر بھی کرم فرمائے اور ہمیں بھی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. منہ تو اس قابل نہیں ہے، آنکھ بھی نہیں ہے، بہرحال وہ پھر بھی اگر خواب میں آئیں تو عجب کیا. حضور مہربان ہیں، کریم ہیں، کرم فرماتے ہیں. امیر سنت کا ایک رسالہ ہے مسجد بیت کے حوالے سے، اور اس میں جو ہے وہ بالخصوص ان روایات کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل جو ہے یہ ادا فرمائی. تو یہ ایک بڑا پیارا سا اس کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے. تو یہ رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے. یہ ہستی حافظ صاحب ان کا تعارف اور ابتدا میں کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بعض علماء اور اولیاء وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب شہرت عطا فرمائی، اور ان کے کام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں مقبولیت حاصل ہے کہ ان کے کیے ہوئے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء میں، امت میں مقبولیت عطا فرمائی ہے. اور انہی ناموں میں سے ایک نام حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. آپ کا یہ جو جلال الدین ہے یہ آپ کا لقب ہے اور مشہور لقب ہے، اسی لقب سے آپ مشہور ہیں. نام اگرچہ آپ کا جو ہے وہ عبد الرحمن ہے اور والد صاحب کا نام ابو بکر کمال الدین ہے. اور شافعی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں فقہ کے اندر، تو اس حیثیت سے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے. سیوطی اور اسیوطی یہ دونوں طرح کے جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتے ہیں آپ کے نام کے اندر. یہ ایک علاقہ تھا اسیوط، اور اس کی نسبت سے آپ کو سیوطی یا اسیوطی کہا جاتا ہے. آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو الفضل ہے. جلال الدین آپ کا لقب ہے. ابو الفضل جو ہے وہ آپ کے استاد محترم نے، آپ کے شیخ نے آپ کو یہ کنیت عطا فرمائی تھی. ابو الفضل آئے ان کے پاس، پوچھا کہ بھئی تمہاری کوئی کنیت ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میری کوئی کنیت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم جو ہے نا آج سے ابو الفضل ہو.
فضیلتوں والے ہو، عظمتوں والے ہو، اور پھر خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر جو ہے وہ کنیت عطا فرمائی کہ یہ آپ کی کنیت ہے. یہ کنیت سے پکارنا یہ عرب شریف کا معمول تھا اور اب بھی ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں، یعنی اب بھی، جیسے مجھے اس بات کا کیسے وہ ہوا کہ جیسے لوگ اپنے نام سے نہیں اپنی کنیت سے مشہور ہے. آج بھی مدینہ منورہ میں جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو ملنا ہے تو وہ کیا ہے، اس کی کنیت بولیں گے، ابھی فلاں سے جو ہے وہ ملنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ابو شریف سے ملنا ہے، مثال ہے، ٹھیک ہے، جی، ابو ابراہیم، ابو احمد، ابو احمد، سبحان اللہ. تو یوں یہ عرب شریف میں اب بھی معمول ہے کہ وہ نام کی بجائے کنیت سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ پکارتے ہیں. تو بہرحال کنیت رکھنا یہ سنت بھی ہے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو ہے وہ انداز سے بھی ثابت ہے. اور امیر اہل سنت بھی ان اسلامی بھائیوں کو جو جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور 12 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بھی ہوتے ہیں، انہیں کنیتیں جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو چلیں بہرحال یہ بھی ایک وہ تھا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی کنیت کے حوالے سے ہیں. کنیت یہ پورا ایک پھر مضمون ہے، یہ چلے گا تو پھر آگے اس کے اپنے جو ہے کانسیکوینسز میں. ہمارے یوں بولیں پاک و ہند میں عموماً جو ہے وہ نام ہی پکارا جاتا ہے. کنیت تو برکت کے لیے جس نے رکھی ہوتی ہے وہ رکھی ہوتی ہے، بہرحال رکھنے میں کوئی حرج والی بات بہرحال نہیں ہے. جی. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بڑی عظمت اور شان والے ہیں. بہرحال میں ابھی واپس حضرت جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر آتا ہوں. ان کے والد صاحب کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ بیان فرمائیں ابراہیم بھائی. ان کے والد صاحب حضرت ابو بکر کمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ خود اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ اور فقہ کے جو ہے وہ شعبے کے اندر ایک بڑا مقام رکھتے تھے، اور اپنے زمانے کے اندر ان کا جو ہے یہ ایک بڑے مدرسے کے جو ہے وہ قاضی اور مفتی بھی رہے ہیں. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے وہ معمول یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شروع دن سے ہی اپنے جو فقہ کے معاملات تھے اور علم دین کے جو معاملات تھے اس کے اندر آپ بہت زیادہ جو ہے وہ تفقع کے ساتھ اور بڑے غور و فکر کے ساتھ اس پر عمل کیا کرتے تھے. اور حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو بکر کمال الدین کا انتقال جو ہے وہ آپ کے 5 سال کی عمر تھی حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، لیکن اس کم عمری میں بھی آپ بزرگان دین کے محفل میں اپنے بچے کو لے جاتے تھے. یعنی یہاں تک امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہے کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مجلس علم کے اندر جو آپ حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے تو انتہائی کم عمری میں میرے والد صاحب ان کے پاس لے جایا کرتے تھے. اور اس زمانے کے اندر ایک بزرگ تھے حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کے پاس جو ہے وہ میرے والد گرامی مجھے لے کے جایا کرتے تھے. اور حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اس زمانے کے اندر اپنے کشف کے حوالے سے بڑے معروف تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر جو انہیں دعائیں دی خصوصی طور پر. تو آپ کے والد گرامی اپنے زمانے کے اندر بھی ایک بڑا مقام رکھتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت کا انہوں نے ایک خصوصی اہتمام کیا. اور جب آپ چونکہ آپ بیمار ہو گئے تھے، نمونیا ہو گیا تھا، اور پھر آپ کا جو ہے وہ مرض وصال جب ہوا اور آخری آپ کے جب ایام تھے تو آپ نے امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ وصیت کی کہ آپ میرے بیٹے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وصیت کی کہ ان کی تربیت آپ نے کرنی ہے. تو امام ابن حمام خود ایک علمی دنیا میں بہت بڑا نام ہے. تو حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پھر تربیت اور ان کی جو ہے وہ باقی جو علمی زندگی ہے اس کے اندر امام ابن حمام کا پھر بڑا کردار ہے. انہوں نے آپ کے لیے جو ہے وظائف بھی جاری کروائے اور پھر آپ کو جو ہے وہ اپنی تربیت کے اندر رکھا. تو یہ یوں کہیے کہ ایک والد کا جو ہے ایک بڑا کردار ہوتا ہے کہ بچپنے کے عالم میں ہی اپنے بچے کو جو ہے وہ علم دین سے وابستہ کر دیا، ایک جو ہے وہ علماء کی محفل میں لے گئے. اگرچہ وہ زمانہ ہم یوں سمجھیں کہ 3-4 سال یا 5 سال کی عمر کیا ہوگی کہ جس کے اندر بچہ سمجھے گا، لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عطا ہوتی ہے کہ اس زمانے کو بھی امام امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ یاد بھی کرتے تھے اور آپ کے علم میں تھا. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ یوں کہیے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے میں سبق ملتا ہے کہ بچہ اگرچہ چھوٹا ہو تب بھی بزرگوں کی بارگاہ میں اسے لے جانا چاہیے تاکہ ان کے فیوز اور جو کمالات ہیں ان کا جو ہے وہ فیضان وہ بچے کو ضرور ملے. مرحبا. بچہ بھی مختلف کیفیات کا ہوتا ہے نا، اور اس کے حساب سے ہی چیزیں دیکھنی چاہیے اور غور کرنی چاہیے. یہ بھی ایک پورا عنوان ہے، پورا ایک موضوع ہے جو ہر ذی شعور جو ہے وہ سمجھتا ہے. بچہ گھر میں ادھم مچا رہا ہے اور شور مچا رہا ہے اور ایک اس نے اپنا ماحول بنایا ہوا ہے، نہ سمجھ بچہ ہے، اس بچے کو لے کر کے
جمعے کی نماز میں مسجد میں چلے گئے تو اب وہ بعض اوقات چھوٹے اتنے ناسمجھ بچوں کو لے جاتے ہیں جس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ نماز ہے، کیسے پڑھنی ہے، کھڑے رہنا ہے۔ بعض بچے تو وہ ہیں جو نماز جیسے آپ پڑھ رہے ہیں گھر پہ، جیسے اسلام بہنیں نماز پڑھتی ہیں گھر پہ، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بچے ساتھ آ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ویسے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایک ہوتا ہے ایسا۔ اچھا، بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، آگے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بچہ جو گھر میں ہی صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتا، اس کو کیا ہے جمعے کی نماز کے لیے ساتھ لے جانا بھی بچہ ہے، اور پھر ساتھ لے جانا ہے اور پھر ساتھ ہی کھڑا کرنا ہے، یہ ایک الگ عنوان اور موضوع ہے۔ تو اتنا ناسمجھ بچہ جس کو نماز کا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکی ناپاکی کا ہی خیال نہیں ہے، اس کو تو مسجد میں لے جانا ہی جائز نہیں ہے۔ جس کو پاکی ناپاکی کی سینس نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اس بچے کو تو مسجد میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، اور وہ کیا کرتے ہیں، بچے کو لے جاتے ہیں اور بچہ پھر کیا کرتا ہے، وہ دوڑتا پھرتا ہے، کبھی ادھر جمعے کی نماز کھڑی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور بچہ کیا کر رہا ہے، صف میں دوڑ لگا رہا ہے۔ اچھا، باپ کہاں ہے، نماز میں ہے، بچے کے پیچھے ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، یہ ایک کیا ہے، الگ مضمون ہے۔ باپ نماز میں ہو یا نہ ہو، بچہ تو نماز میں نہیں ہے، اور جن کے آگے سے گھوم رہا ہے، دوڑ رہا ہے، وہ کہاں ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ اور اگر وہ اس نے وہاں کوئی دھوم دھام کر دی ہے، بعض اوقات بچے رونے بھی لگ جاتے ہیں، جیسے اپنے باپ کو بلائیں گے، بھئی نماز شروع کر لی، تو اب اس میں تو کیا ہے، وہ پورا جو اس کا معاملہ ہے وہی کرنا ہے۔ تو اب بچہ باپ کو بلا رہا ہے، باپ بول نہیں رہا، بالکل خاموش کھڑا ہے، بچہ وہ کیا کرے گا، رونا شروع کر دے گا۔ اب وہ رو رہا ہے، اونچی اونچی آواز سے جو ہے وہ رو رہا ہے، باپ کو ہلا رہا ہے۔ اب باپ نماز میں ہے، بچے میں ہے، کہاں ہے، یہ ایک پورا پھر کیا ہے، الگ مضمون ہے۔ اور پھر جو دیگر لوگ وہاں ہیں، ان کی نماز پر کیا اثر ہے، یہ پھر ایک دوسرا الگ سے مضمون ہے۔ تو سمجھ والی، عافیت والی، برکت والی، سلامتی والی بات وہی ہے کہ جو سمجھدار بچہ ہو، مسجد میں لے جانا ہو تو اس کو جو ہے وہ لے جایا جائے، اور پھر ایک ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ بچے کو اپنے ساتھ، نہ سمجھ چھوٹے بچے کو، اپنے نہ سمجھ بچے کو تو لے جانا ہی نہیں ہے، سمجھدار بچے کو بھی صف میں اگر کھڑا کر دیا ہے تو اس کو صف سے نکالنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ آپ اس کو یہاں صف سے کیا کر دیں، باہر نکال ہی دیں۔ تو بچوں کی کیا ہوتی ہے، صف سب سے پیچھے بنا دینی چاہیے، بچوں کی صف سب سے آخر میں جو ہے بننی چاہیے۔ تو یہ طریقہ، اصول، ضابطہ جو ہے نا وہ یہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بعض اوقات محفل میں جاتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، اب بچہ سو گیا، کہیں جیسے علم دین سیکھنے کے لیے گئے ہیں، کسی مجلس میں بچے کو بھی کیا کر لے گئے، ساتھ لے گئے۔ بچوں کی نا ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ اتنی دیر ہی بیٹھے گا، آرام سے بیٹھے گا، تو وہ بچوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے بھائی، بعض ہیں وہ 10 منٹ آرام سے بیٹھیں گے، بعض ہیں وہ 15 منٹ جو ہے وہ آرام سے بیٹھیں گے، بعض وہ ہیں جو 20 منٹ بھی آرام سے بیٹھ جائیں گے، بعض وہ ہیں جو 5 منٹ ہی آرام سے بیٹھیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ کبھی آپ کو ہلائیں گے، کبھی وہ دیکھیں گے، کبھی کیا کریں گے، توجہ ڈائیورٹ کریں گے۔ تو یہ پھر اپنے کانسیکوینسز اس کے جو ہے وہ الگ سے ہوتے ہیں۔ تو کہاں لے جانا ہے، کہاں نہیں لے جانا، کس طرح لے جانا ہے، کتنی دیر لے جانا ہے، تو یہ سب ہمیں خیال اور احساس کا بحال ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، بچے پر چیزوں کا اثر ہوتا ہے اور وہ اثر قبول کرتا ہے۔ تو اب ہم غور کر لیں کہ ہماری طرف سے یا ہمارے موبائل کی طرف سے ہمارے بچے پر کیا اثر جا رہا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تو بچوں کو لے جانے کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے کہا چلے میں جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ سلمان بھائی، اس کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے۔ والدین کی جو نیکی ہے اور والدین کی پرہیزگاری، یقینی طور پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اولاد پر۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے جو والد گرامی تھے، ان کا معمول تھا یہ کہ یہ ہر ہفتے میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، یعنی ہر جمعے کو آپ جو ہے وہ قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ تو ہم دیکھیں کہ جب والد نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، قرآن پاک کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہو، تو اس کا اثر جو ہے وہ اولاد کے اوپر آتا ہے۔ یعنی یہ کوئی اس زمانے کی تو برکت اپنی جگہ پر ہے، اس زمانے میں بھی ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات کو دیکھیں تو آپ کے شہزادے خلیفہ امیر اہل سنت کو دیکھ لیں، اب وہ کیسا ایک فیض ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بچوں کا ایک معمول رہتا ہے۔ تو والد کی، بڑوں کی پرہیزگاری، تقویٰ، یہ سب بچوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کچھ وہ ان کے والدین یا ان کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کو جو ہے وہ جتنی بھی آپ نے قیودات بھی ذکر فرما دیے ماشاءاللہ، ان قیودات کے ساتھ اچھوں کی محفلوں میں، نیکی اور پرہیزگاری کی محفلوں میں
اور علم دین کی محفلوں میں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شناسہ ضرور کرا دینا چاہیے تاکہ وہ علم دین کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رہیں۔ مرحبا۔ بچوں کے لیے بڑے پیارے پیارے پروگرام مدنی چینل پر آتے ہیں، یہ بچوں کو دکھائیں۔ اس کے علاوہ کڈز لینڈ پر بہت اچھی اینیمیشن ہے، کارٹون ہے بچوں کے دیکھنے کے لیے، جس میں ایک میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے، اور ایک یوں بولیں کہ ایک تفریح کا جو ہے وہ سامان بھی ہے بچوں کے لیے، کہ بچوں کا دل جو ہے وہ لگا رہے، اور بڑے ایک اچھے پیرائے کے اندر ایک میسج، ایک پیغام، یہ بھی بچوں کو ماشاءاللہ سکھایا اور بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ اگر لے لیں گے تو انشاءاللہ اور اچھا ہو جائے گا۔ اور ابھی تو یہ ایک انقلابی قدم اللہ پاک کی رحمت سے ہماری نسلوں کو بچانے کے لیے جو دعوت اسلامی لینے جا رہی ہے، آپ سب OTT پلیٹ فارم ہے، یہ انشاءاللہ یہ آ رہا ہے۔ جی، یہ میں آپ کو ابھی جو ہے وہ بتا رہا ہوں، ایک خبر جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہاں کے کہاں نکل جاتے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ بعض ماں باپ تو سمجھدار ہوتے ہیں، طریقے بہت ہیں، ذہن بنانا چاہیے اپنا، ٹھیک ہے۔ وائی فائی ہے، وائی فائی کو بند بھی کیا جا سکتا ہے، وہ راؤٹر جو لگا ہوتا ہے نا، اس پہ ایک بٹن ہوتا ہے، اگر آپ وہ دبا دیں گے تو وائی فائی اگر چل بھی رہا ہے تو اس نے کیا ہے، اپنا کوئی نیٹ ایکسیس اس نے کیا کر دینی ہے، بند کر دینی ہے، یا اس کے سگنل ہی کیا ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ تو بچہ آپ کا کیا ہے، جو آپ کے موبائل میں محفوظ ہے وہی دیکھ پائے گا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں، کئی صاحب یہ اس طرح کی ہمارے پاس بھی رپورٹس ہیں کہ مختلف علاقوں میں بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر ہی پابندی ہے۔ یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ استعمال کرے گا ہی نہیں، اس کو والدین کے اوپر باقاعدہ یہ چیک ہے کہ بچوں کو اس سے جو ہے بچایا جائے۔ بہرحال تو میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس سے وہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات بچہ کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو OTT پلیٹ فارم ہے نا حافظ، جی، اس کی بہار یہ ہوگی کہ بچہ وہیں پر رہے گا، اسی علاقے پر جہاں پر اس کو رہنا ہے، یعنی بالکل کوئی یوں بولیں دائیں بائیں آگے پیچھے ہونے والا جو معاملہ ہے، شیطانی معاملہ، یہ کوئی نہیں آنے پائے گا۔ اور یہ بڑا زبردست ہماری نسلوں کو بچانے کے لیے، ہماری اپ کمنگ جنریشن ہے ان کو بچانے کے لیے، یہ میں عرض کروں اب مضمون ایک پورا اس طرف نکل جائے گا اور آگے بات بڑھ جائے گی۔ بہت ساری چیزیں بچے اڈاپٹ کر رہے ہیں انہی اینیمیشن اور کارٹونز کے ذریعے، ایڈمائر کر رہے ہیں، کریکٹر ایڈمائر کر رہے ہیں، اپنے دماغ میں بٹھا رہے ہیں، الفاظ وہ بول رہے ہیں۔ باپ سوچے میں نے تو بتایا ہی نہیں ہے، ماں سوچے تو ہماری تو گلی محلے میں یہ ہے ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ ابھی کل ہی کی بات ہے، مجھے کہا کسی نے کہ ہمارا بچہ جو لینگویج بول رہا ہے وہ لینگویج تو نہ ہمارے گھر میں ہے نہ ہمارے محلے میں، کہاں سے آ گئی؟ تو یہ سوشل میڈیا جو ویڈیوز نت نئی رنگ برنگی اور جس طرح کی جو ہے نا وہ دے رہا ہے، دکھا رہا ہے، تو بچہ وہی دیکھ رہا ہے اور وہی بول رہا ہے۔ پھر اللہ کی پناہ ہے، یعنی یہ مضمون بندہ لے کے چلے تو پھر اس میں بھی بہت کچھ ہے جو اس کے نیگیٹیوز ہیں، الیاذ باللہ، اللہ بچائے۔ تو بہرحال یہ جو OTT پلیٹ فارم آپ سب آ جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ یہ پھر بچہ وہی چیز دیکھے گا جو اسے دیکھنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم کی رحمت سے یہ آپ کی دعوت اسلامی، آپ جو دیکھیں دعوت اسلامی کے ساتھ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، اپنے عطیات دے رہے ہیں، اپنا یوں بولیں کہ آپ ایک نیک نامی کا سبب بن رہے ہیں، دینی کام کر رہے ہیں، تو اس کو اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کی جو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس سے دیکھیے ہو کیا رہا ہے، نہ صرف جوانوں کو، نوجوانوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، ان سب کو جو ہے وہ ایک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کی اتباع، حضور کی پیروی، حضور کے اسوہ حسنہ کی طرف جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ہماری اپ کمنگ جنریشن، جی ہاں، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں، ان کو بھی بچانے کے لیے، بے روی سے بچانے کے لیے، غلط سمت میں جانے سے بچانے کے لیے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں، کام کیے جا رہے ہیں، اور اس رقم کو اس میں خرچ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بننے کی جانب ہی آگے بڑھیں۔ اسی ٹریک پر آئیں گے تو درست منزل کو پہنچ پائیں گے، اور اگر ٹریک پر آتے آتے کہیں ڈائیورژن لگا دیں گے تو پھر جہاں بندہ ڈائیورٹ ہوتا ہے تو اسی منزل پر کیا کرتا ہے، پہنچتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی ماشاءاللہ الکریم اس پر بھی ایک بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور یہ کب آئے گا یہ تو انشاءاللہ الکریم کبھی نگران شورا کا کوئی پروگرام ہو تو اس میں آپ پوچھیے گا، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ اس کے حوالے سے مزید کچھ آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہ ایک بات تھی، میں نے کہا چلے بتائی جائے۔ ابھی بھی جو دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے، پریئر ٹائم اپلیکیشن، اس کے حوالے سے میں آپ کو جو ہے وہ عرض کر دوں، اگر یہ آپ کے موبائل میں ہے، بعض لوگوں کو جو ہے وہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے رہتے ہیں، سکرول کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ پریئر ٹائم اپلیکیشن ہے، اگر اس کو بھی اگر آپ کھولتے ہیں، اوپن کرتے ہیں، اور اس کو بھی آپ سکرول کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کی
اس کو ویڈیوز اس کی آگے بڑھاتے جائیں گے تو اس میں بھی بڑی زبردست انفارمیٹیو اور لاجواب چیزیں ہیں اس کے اندر بھی، اور اس میں بھی آپ کو کوئی اللہ کی نافرمانی والا انداز جو ہے وہ نہیں ملے گا، خیر کی، بھلائی کی، عافیت کی ہی بات ملے گی۔ یہ پریئر ٹائم اپلیکیشن ہے، اس سے یہ دیکھیں، یہ میرے موبائل میں بھی ہے، اس کے ہوم پیج پہ ہی ہے، اس کو یوں اسکرول کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیے یہ چلتا جائے گا اور کوئی نہ کوئی خیر والا، بھلائی والا، عافیت والا معاملہ آتا جائے گا۔ یہ قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا اس کو اور اسکرول کریں گے تو یہ جو ہے وہ فش، رسول اللہ کی غذائیں، اس کے حوالے سے کیا ہے آپ کو مضمون پڑھنے کو ملے گا۔ اور اوپر آئیں گے تو یہ نیچے ایک ویڈیو جو ہے وہ آئے گی، جنتی پھل کے نام سے یہ ویڈیو ہے، تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ مزید نیچے آئیں گے تو یہ دیکھیں، شاہ والا مجھے طیبہ بلا دو، ویڈیو کلام ہے ماشاءاللہ ہمارے پیارے حسان بھائی کا ماشاءاللہ الکریم، اور سید ابراہیم شاہ صاحب بھی ہیں اس کلام میں۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو دعوت اسلامی ہمیں بچا رہی ہے، ہمیں بچا رہی ہے، ہماری نسلوں کو بچا رہی ہے، غلط سمت میں جانے سے بچا رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کے رستے پر جانے سے بچا رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس دینی تحریک کے ساتھ وابستہ رہنے اور اس کے ساتھ اپنے تن من دھن کے ساتھ تعاون کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنا کنٹریبیوشن، اپنا مالی تعاون کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر واپس جو ہے وہ ہم آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عنایتیں رہیں ان پر؟ ابراہیم بھائی میں چاہوں گا کچھ سوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ سلمان بھائی، بعض شخصیات پر کچھ ایسا کرب ہوتا ہے کہ وہ کرب بھی جو ہے وہ دیکھنے والا اور بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی پر خصوصی کرم جو آپ کا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارات آپ کو کثرت سے ہوا کرتی تھیں، یعنی روحانیت کی زبان میں یوں کہیے کہ آپ جو ہے وہ حضوری بزرگ تھے۔ یعنی ویسے تو علمی دنیا میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا نام ہی بہت بڑا ہے، کہ کتب اور بالخصوص حدیث پاک کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، بلکہ صرف حدیث میں نہیں، فقہ ہو گئی، تاریخ ہو گئی، اور دیگر جو ہمارے علم دین کے موضوعات ہیں، وہ کون سا موضوع ہوگا جس میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب نہیں ہے؟ صحیح۔ اتنے بڑے مقام کے باوجود، اچھا عموماً ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ جو علمی دنیا میں اتنے معروف ہوتے ہیں تو تصوف کی طرف یا روحانیت کی طرف ان کا میلان نہیں ہوتا، لیکن یہ دیکھیں کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی جہاں علم ظاہر کے اندر ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، علم باطن میں بھی آپ ایک بہت بڑا عالی مقام رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی کتابوں کے اندر یہ مصرح ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 75 سے زائد مرتبہ، یعنی 70 سے زائد مرتبہ کا قول ہے، اور کئی کتابوں کے اندر 75 مرتبہ کا باقاعدہ قول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کو عالم بیداری میں سرکار کا دیدار ہوا ہے، واہ واہ واہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے۔ اور آپ کے ایک شاگرد ہیں حضرت شیخ عبد القادر شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس زمانے میں جمع الجوامع یہ آپ کی کتاب ہے، آپ نے یہ تہیہ کیا تھا کہ میرے پاس جتنی بھی احادیث موجود مجھے پہنچی ہیں تو میں انہیں ایک جو ہے وہ کتاب کے اندر جمع کر دوں، اور یہ آپ کی انتہائی جامع کتاب ہے جمع الجوامع کے نام سے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے وصال کے بعد ایک پرچہ مجھے ملا، تو یہ آپ نے خود بیان نہیں کیا، امام جو حضرت عبد القادر شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کو یہ پرچہ ملا، حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھ سے وہ رکا لکھا ہوا تھا۔ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، تو میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ حضور میں آپ کی احادیث جمع کر رہا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر اظہار مسرت فرمایا، تو میں نے عرض کی حضور اگر آپ حکم کریں تو میں اس کتاب سے جو ہے وہ حدیث پاک پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں پڑھ کے سناؤں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شیخ الحدیث پڑھو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے وہاں لکھا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے وہ انعام تھا کہ جو دنیا وما فیہا سے زیادہ مجھے عزیز ہے، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے مجھے شیخ الحدیث کہا گیا ہے۔ کیا بات۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اسے جو ہے وہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، یعنی اصاغر کہیں، اکابر کہیں، عوام کہیں تو الگ بات ہے، لیکن حضور کی زبان سے اگر شیخ الحدیث کا خطاب ملے تو سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی عنایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اور یہ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے وہ بیداری کے عالم میں جو 70 مرتبہ یا اس سے زائد کا قول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور دیگر بزرگوں نے بھی کیا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی بزرگوں نے لکھا ہے۔ قبلہ عالم شیخ نور محمد محاربی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں
کہ حضرت جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی وہ بزرگ ہیں جنہیں روزانہ حضور کا دیدار ہوتا تھا، واہ 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 واہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ عشاء کو چاشت پڑھنے کے لیے جب حجرے میں جاتے تھے تو اس وقت تک باہر نہیں آتے تھے جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے رخ زیبا کا جو ہے وہ دیدار کر کے نہیں آتے تھے، واہ واہ واہ، اور کسی بھی حدیث پاک کی جو ہے وہ تصدیق کرانی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مراقبہ کرتے، حضور کے دیدار سے براہ راست نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ احادیث مبارکہ کی تصدیق کروایا کرتے تھے۔ کیا بات تو یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کے یہ یوں دیدار سے مشرف ہوتے تھے، وہیں بہت ساری احادیث جیسا کہ ابراہیم بھائی نے بیان فرمایا کہ ان کے بارے میں جن کی سند کو ضعیف کہہ کر حکم لگا دیا جاتا تھا یا چھوڑ دیا جاتا تھا، تو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک علیہ السلام سے جب زیارت کا شرف پاتے تو آپ سے پوچھتے، یا رسول اللہ میں نے فلاں حدیث پاک پڑھی ہے، کیا آپ نے یوں ہی ارشاد فرمایا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام جس کے بارے میں فرماتے ہاں میں نے یوں ہی فرمایا ہے، تو آپ وہ جو ایک سند والا معاملہ ہوتا تھا نا، اب یہ خود نبی پاک علیہ السلام سے سن کر اس کی تصدیق کر لیا کرتے تھے کہ حضور نے یوں ہی ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا جہاں احادیث مبارکہ کے بارے میں کلام ہوتا، ایک بار فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے کیا فیصلہ فرمایا ہے، قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو حالانکہ یہ وہ بات ہے جو ہزاروں سال بعد ہونے والی ہے، لیکن امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس سوال سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ سمیت آئمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہزاروں سال بعد ہونے والا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام اسے پہلے سے جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو علم ہے میرے کس امتی کے بارے میں اللہ کریم نے کیا فیصلہ فرمایا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلال الدین اللہ کریم تمہیں داخل جنت فرمائے گا۔ تو حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب کے بعد یا حساب کتاب کے بغیر؟ کہ بہت سارے لوگ جنت میں تو جائیں گے لیکن حساب و کتاب کے بعد جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جلال الدین اللہ کریم تمہیں بغیر حساب و کتاب داخل جنت۔ نبی پاک علیہ السلام کی خاص عنایات ہیں ان پر، اور بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کی بڑی خدمت کی ہے، بہت خدمت کی ہے۔ ان کی جامع الکبیر اور جمع الجوامع یہ وہ کتابیں ہیں کہ دنیا میں یعنی علماء اس سے استفادہ کرتے، اور تقریباً یوں کہا جاتا ہے کہ جو احادیث مبارکہ جو فرامین رسول ہیں وہ انہوں نے اس میں جمع کر دیے ہیں۔ بہت بڑی کتاب ہے، جامع الکبیر بھی، جمع الجوامع بھی۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعقبات علی الموضوعات یہ بھی ہے نا، امام سیوطی تدریب الراوی کیا بھی شان ہے، کیا بات ہے۔ امام جو آپ نے علم فقہ ہے، علم اصول فقہ ہے، اور پھر جو تفسیر میں آپ نے ایک جدا اور یوں کہہ لیں کہ ایک ندرت والا کام کیا ہے، اور ان یعنی ایک عجیب و غریب، اگر ان کو یوں کہا جائے نا کہ ان کی کتابیں اور ان کا جو کام ہے وہ زمانے میں عجیب تر ہے، تو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی ایسے ہی بزرگ ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا، ان کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، وہ ایک رسالہ مختلف فنون پر ہے، 3 سے 4 فن پر مشتمل ہے، چند صفحات کا ہے اگرچہ۔ سلمان بھی اس کی عجیب و غریب بات یہ ہے اس کو لکھا اس انداز سے گیا ہے کہ اگر آپ یوں 3 طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ایک صفحے پر لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو یوں اوپر سے نیچے پڑھیں گے تو وہ علم بدیع ہے، اور اگر آپ یوں پڑھیں گے علم معنی ہے، اور ایک اور ترتیب ہے اس کی، اگر آپ اس سے اس کو پڑھیں گے تو وہ ایک تیسرے فن پر جو ہے نا وہ رسالہ علم بیان ہے، علم بیان ہے، لاغت ہے، تو پھر تو یہی ہے نا جی، یا تو علم معانی ہے یا علم بدیع ہے یا علم بیان ہے۔ تو وہ ایک رسالہ صرف وہ آپ نے لکھا اس انداز سے ہے کہ اس کی ترتیب کو اگر یوں مطلب صفحے کو بدلیں گے تو یوں کہہ لیں کہ ایک علم سے دوسرے علم پر منتقل ہو جائے۔ اللہ کریم نے آپ کو بڑی عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ تفسیر کے اندر بھی ایک نہیں کئی جو ہے وہ تفاسیر جو مفصل بھی ہیں، مختصر بھی ہیں، پھر قرآن مجید پر جو آپ کا کام ہے، قرآن مجید میں جو مورب الفاظ ہیں، دیگر اور یعنی بہت کچھ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے چھوڑا اور امت کے لیے، اور اللہ کریم نے ان کتابوں کو ایسا دوام اور ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ زمانے میں الحمدللہ رب العالمین لوگ ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 50 رسائل تو وہ ہیں جو
کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا تھا معاصرین کا تو اس پر چھوٹی موٹی بات نہیں فرماتے کتاب لکھا کرتا تھا، اور کئی جلدوں میں آپ کے فتاوی جات، رسائل، اور مطلب انواع و اقسام ہے، کوئی موضوع ایسا نہیں مبالغتاً کہا جائے، اور حقیقت بھی یوں لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا فن ہو دنیا میں جس میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کتاب نہ ہو۔ واہ واہ سبحان الاتقان فی علوم القرآن، ہاں اصول تفسیر پر کتاب ہے 2 جلدوں پر، یہ تو ہم نے بھی کچھ پڑھ رکھی ہے الحمدللہ۔ مدینہ میں اس کا ضبطہ جو ہے زبدۃ الاتقان فی علوم القرآن جو ہے شامل نصاب بھی ہے ماشاءاللہ سے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تو جب ہم تھے اس وقت تو اتقان ہی داخل نصاب تھی، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اتقان بھی پڑھی ہے اور زبدۃ الاتقان بھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ زبدۃ الاتقان یوں بولیں کہ زبدہ کہتے ہیں ویسے اس کو مکھن کو، ٹھیک ہے، یہ نہیں یوں بولیں کہ اتقان کا ایسنس نکال کر کے، حافظ صاحب نے نچوڑ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، میں نے ایسنس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ طب کی زبان میں چلے جائیں تو ست نکالنا، ست، یہی ہے نا، ہاں جی، ست پودینہ، ٹھیک ہے، پودینے کا ست بھی ہوتا ہے، ست ملٹی بھی ہوتا ہے حافظ صاحب۔ اب یہ طب کی باتیں ہیں، بھارت واپس صدر امام سیوطی، طب پر بھی امام سیوطی کی کتاب ہے، یہ بھی آپ کو عرض کر دوں، طب پر بھی حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے۔ بھارت واپس آتے ہیں علم حدیث کے حوالے سے، میں چاہوں گا چونکہ آپ کا ایک بڑا نام ہے تو فیاض بھائی اس حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں، امام سیوطی اور علم حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ رب العالمین نے کئی علوم میں جو مہارت تامہ عطا فرمائی، ان میں ایک زبردست علم جو ہے علم حدیث۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ احادیث مبارکہ زبانی یاد ہیں، مرحبا، اور فرمایا کہ اگر مجھے اس سے زیادہ احادیث ملتی تو میں وہ بھی یاد کر لیتا۔ اور جب میں حج کے لیے حرم پاک میں حاضر ہوا، میں نے آب زمزم پی کر رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے علم فقہ میں امام سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ اور حدیث میں حافظ الحدیث امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام حاصل ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ اس دعا کی قبولیت کا اثر کیا ہوا، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے کیا علوم عطا فرمائے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 7 علوم میں مہارت تامہ عطا فرمائی۔ کیا بات، فرمایا کہ تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان، بدی، ان 7 علوم میں اللہ رب العالمین نے مجھے مہارت عطا فرمائی۔ اور دیکھیں زمزم شریف پی کر دعا کرنے کے جو بارے میں روایات ہیں کہ زمزم اسی کے لیے ہے جس کے لیے سو بندہ پیے، تو آپ نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا مقام ارشاد عطا فرمایا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے پہلے کے بزرگ ہیں، اور حافظ ابن حجر کا بہت بڑا نام ہے علم حدیث میں، جیسے امام نووی کا نام ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے تقریب النووی کے نام سے، اس پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے تدریب الراوی، جو کہ الحمدللہ متخصصین فی الحدیث جو اسپیشلائزیشن کرتے ہیں حدیث میں، ان کے سلیبس میں یہ کتاب ایڈ ہے۔ اور امام جلال الدین جہاں ہمارے ہاں پڑھائی جا رہی ہے، جی الحمدللہ، یعنی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے اندر جو تخصص فی الحدیث کرتے ہیں، اسپیشلائزیشن ان حدیث، تو وہ یہ کتاب جو ہے وہ پڑھتے ہیں تدریب الراوی۔ جی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شاگرد تھے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام جلال الدین سیوطی کے معاصر ہیں، یعنی زمانہ ایک ہی ہے۔ اور جیسے کہ علم حدیث ہی میں یہ آپ کا یہ بڑا مقام ہے کہ 75 ٹائمز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی، اور جمع الجوامع جو کہ حدیث پر آپ کی کتاب ہے اس کو سنانے کا رسول اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ کو کچھ سناؤں، تو حضور نے فرمایا کہ سناؤ شیخ الحدیث۔ اسی طرح امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار امام تقی الدین اوجاقی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ احادیث کی سندوں میں کوئی تبدیلی کر کے رد و بدل کر کے آپ کی بارگاہ میں بطور امتحان کے بھیج دیا کہ چیک کیا جا سکے کہ امام سیوطی کا حدیث میں کیا مقام ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان احادیث کی تصحیح فرما کر ان احادیث کی سندیں جو جیسی تھیں ویسی بیان کر کے واپس امام اوجاقی رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھیجیں تو وہ وہاں سے خود چل کر آئے اور امام سیوطی کے ہاتھ چوم کر انہوں نے کہا کہ حضور میری گستاخی معاف فرمائیے گا،
مجھے نہیں علم تھا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اس فن میں اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے لیے جو ٹائٹل لقب استعمال فرمایا کہ خاتم و حفاظ الحدیث، یعنی جو حفاظ حدیث، حافظ الحدیث ایک ٹائٹل ہے جو کہ علم حدیث میں بڑی شان کے لائق جو حضرات ہوتے ہیں ان کو عطا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ خاتم و حفاظ الحدیث. اور امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی نے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ امام جلال الدین سیوطی اپنے زمانے میں علم حدیث کو تمام لوگوں سے بڑھ کر جانتے ہیں. مرحبا. یعنی تمام علوم میں دیکھیں، جیسے آپ نے ابھی تذکرہ کیا الاتقان فی علوم القرآن کا، تو زبدہ اس کا جو نکالا گیا، خلاصہ نچوڑ کیوں نکالا گیا، اللہ رب العالمین نے امام سیوطی کو اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ ایک عنوان پر جب قلم اٹھاتے تھے تو اقوال کا انبار لگا دیتے تھے. یعنی کہ ایک قول، فلاں کا قول، فلاں نے کیا ارشاد فرمایا، اس فن کے حوالے سے آپ گویا کہ حق ادا فرماتے تھے. جیسے کہ تدریب الراوی، ریسرچ کہتے ہیں. جی ریسرچ، حقیقی ریسرچ جو ہے. یہ کہ آپ چیٹ جی پی ٹی پہ 2 لفظ بول کے اس مضمون لکھوا لیں، یہ ہماری ریسرچ ہے. جی اس پر ریسرچ نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود بھی بتا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ریسرچ اگر آپ کو کرنی ہے نا، تو یہ میں 2-4 باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ریسرچ تو کرنی پڑتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں حافظ صاحب، اللہ کی پناہ ہے، وہ جو بھی ان کے منہ میں آتا ہے وہ ریسرچ بول کے بھی ایک ریسرچ کیا ہے کہ آپ جو مرضی آگے کیا کر دیں، لگا دیں، کس نے ویریفیکیشن کر دی ہے، کون اتھینٹیکیشن کرے گا، کون کدھر جائے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یہ بہت بڑا یوں بولیں کہ ایک تباہی کا یوں بولیں کہ مقام ہے اگر کوئی یہاں پر ہے کہ جو جی چاہے بندہ منہ سے بولتا رہے. یہ بالکل بے لگام نہیں ہونا چاہیے، انسان کو بھی بے لگام نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اوپر شریعت کی لگام ہے. جی ہاں، ہم وہی بات کریں، وہی بات کہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور دین کے مطابق ہو. ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی کیا کر دیں، بیان کر دیں. وہ ایک بندہ تھا، اس نے جناب کوئی روایت بتائی کہیں پہ، ذرا دیکھیے گا، حساب لگائیے گا. وہ روایت بڑی یعنی یوں بولیں کہ ایسی تھی جو سنی نہیں تھی کسی بندے نے. تو وہ جب ایسی روایت کوئی بیان ہوتی ہے تو پھر لوگ اس کا حوالہ پوچھتے ہیں، جی یہ روایت کہاں پر ہے. جی تو یوں ہی ان سے کسی نے کہا کہ بھئی یہ روایت کہاں ہے. اب وہ اس کو خود نہیں پتا تھا کہاں پہ ہے. اچھا. انہوں نے کہا جی کشف الغمہ میں ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا بھی کشف الغمہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے، آپ آئیں مجھے کشف الغمہ میں سے نکال کے دکھائیں. کشف الغمہ کا نام لے کے یاد آیا آپ کو؟ جی جی مجھے اللہ رحم فرمائے. تو یوں بھی ہوتا ہے بھئی، کتاب کا نام سنا ہوا ہے اس کا نام لے لیں، بھئی اس میں کیا بیان ہے کیا نہیں ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں. اگلے بندے نے پڑھی ہوئی ہے کشف الغمہ، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات استحضار بھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر بات چل رہی ہے فقہ کی، ہاں جی، اور بندہ بخاری میں لکھا ہے جی، ہاں جی، اور وہ پتہ ہے کہ بھائی یہ اس فن کی کتاب ہی نہیں ہے، تو وہ بعض اوقات سامنے والے پر اپنا روب جھوٹ موٹ والا جو ہے وہ جھاڑنا چاہتا ہے کہ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی بہت صاحب علم شخصیت ہے، لیکن بعض اوقات ڈھول کا پول جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے. تو بندے کو جو ہے وہی ہونا چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے زمانے کا کہ جو بندے کا دل کرے وہ بندہ بول دے. اور میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اچھا، تو اس پر کوئی ایک بات کہی کسی نے، تو مجھے انہوں نے جو ہے نا وہ ایک بعض اوقات بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کتنے پھنس گیا. یہ بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوا آپ کے ساتھ کبھی؟ کئی دفعہ ہوا ہے آپ صاحب، ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا. یہ تو بڑے اس پر تو کبھی پروگرام کیا جا سکتا ہے. اچھا. ہاں جی، 8 سال تو ظاہر سی بات ہے جامعہ المدینہ میں پڑھا ہے، تو آتے وزیر آباد سے کراچی آنا جانا لگا رہا ہے، بڑا لمبا سفر ہے. عنوان ویسے کتنے پھنس گیا؟ ہاں کتنے اچھا عنوان ہوگا. چلیں اللہ رحم فرمائے. نہیں کبھی اچھا بھی لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے کسی پارسا نیک متقی. نہیں اس میں پھر ویسے ہی واقعات ہو نا. ہاں پھر ظاہر سی بات ہے جیسا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا. اچھا، اللہ اکبر. کوئی بات ہوئی، اس بات پر میں نے ایک روایت بتائی. اچھا، تو اس پر انہوں نے مجھے جو ایک اور وہاں موجود تھا، انہوں نے کہا کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا. اللہ اکبر. میں بندہ دیکھ رہا ہوں. اچھا خالی چہرہ دیکھ کے بھی جج نہیں کرنا چاہیے نا. بعض اوقات لوگ لباس دیکھ کر ججمنٹ پر آ جاتے ہیں، چہرہ دیکھ کر ججمنٹ پہ آ جاتے ہیں. یہ بھی
جو ہے نا وہ چہرہ یا لباس دیکھ کر جج نہیں کرنا چاہیے. بہرحال میں نے ان کی وضاحت دیکھی اور یہ بات ہمارے ذہن میں بھی تھی کہ بھی کسی کو لباس دیکھ کر یا اس کا چہرہ دیکھ کر آپ اس کو جج نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ بندے کا علم ہو, پڑھا ہوا ہو, نالج ہونا اور بات ہے, اس نالج کا ہماری ذات پہ ریفلیکشن ہونا یہ اور بات ہے. دین اسلام کا نالج, اس کی برکت اسی وقت ملے گی کہ جب اس کا ہماری ذات پر کیا ہو, ریفلیکشن بھی ہو, پتہ بھی چلے. کردار ہمارے اس بات کی گواہی دے, ہمارا کردار, ہمارا جو ہے نا وہ دکھنا یہ بتائے کہ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے, محبت کرنے والا ہے. تو بہرحال میں نے جرت کر کے ان سے پوچھ لیا, میں نے کہا مجھے بتائیے صحیح حدیث کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے. اللہ اکبر. بھئی حدیث صحیح, حدیث کیا, بھئی جو صحیح ہے وہ کیا ہے, وہ صحیح ہے. میں نے کہا دیکھیے ایسا نہیں, یہ صحیح حدیث کی ٹرمینالوجی ہے. پھر میں نے مقدمہ تو شیخ کے اندر جو اس کی صحیح حدیث کی جو ہے نا وہ تعریف ہے, ما یثبت بنقل عدل تام ضبطی غیر معلل ولا شاذ. ایسا کیا جی بالکل. فیاض بھائی تو ماشاءاللہ تخصص الحدیث کر رہے ہیں, ان کی تو بڑی نظر ہے. ہم نے تو جو پڑھ رکھا ہے بس وہی جو ہے نا وہ چل رہا ہے, اللہ رحمت فرمائے. تو یہ میں نے کہا یہ مجھے کہتے ہیں, انہوں نے یہ میں نے صحیح حدیث کی ان کو تعریف بتائی. میں نے کہا دیکھیں یہ اس کو جو ہے وہ صحیح کہا جاتا ہے. معلل کیا ہے, شاذ کیا ہے, اللہ اکبر. یہ پھر آگے ایک الگ بات ہے. اور اگر کوئی روایت درجہ صحت پر نہیں ہے تو یہ مطلب نہیں ہے یہ غلط ہے. صحیح کی اپوزٹ کیا ہوتا ہے, غلط. جیسے گرم کا اپوزٹ کیا ہے, ٹھنڈا. سردی کا اپوزٹ کیا ہے, گرمی. سردی کا اپوزٹ کیا ہے, گرمی. ٹھنڈے کا جو ہے وہ اپوزٹ کیا ہے, گرم. صحیح ہے. دن کا اپوزٹ کیا ہے, رات. تو یہ جو صحیح حدیث کا اپوزٹ یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے, بات دوسری کیا ہے, غلط ہے. یوں نہیں ہے. نہیں, ہم تو صحیح کے مقابلے میں غلط ہی جانتے ہیں. ہاں جی, یہ صحیح ہے, صحیح نہیں ہے تو غلط ہے. دیکھیے حافظ صاحب, یہ جب ہم علم حدیث میں بات کریں گے نا تو پھر اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے, یہ مطلب نہیں ہے. بھئی صحیح کی بھی پھر صحیح لذات ہی ہے, صحیح لغیر ہی ہے, پھر حسن لذات ہی ہے, حسن لغیر ہی ہے. پھر حدیث کی اقسام اس کی صحت کے اعتبار سے اقسام ہیں, اس کے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے اقسام ہیں. خبر واحد ہے, غریب ہے, مشہور ہے, مستفیض ہے, متواتر ہے, متواتر لفظی ہے, متواتر معنوی ہے. یعنی پورا یہ جہان آباد ہے. ماشاءاللہ. میں تو اچھا میں جتنے الفاظ بول رہا ہوں مجھے ان پر عبور نہیں ہے, لیکن ہم نے پڑھ رکھا ہے اللہ کی رحمت سے الحمدللہ. میں کوئی باتیں کر رہا ہوں, یہ پورا ایک جہان آباد ہے. کراچی میں بندہ رہتا ہو تو اس کو مطلب یہ تو نہیں کراچی کے چپے چپے کا پتہ ہے, کچھ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, کچھ کا پتہ نہیں بھی ہوتا, وہ ایک دوسری بات ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, بے باک اور بندے کو, میں ایک لفظ ہے, بھاری لفظ ہے, میں ہلکا لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن مجھے خیال ہے بول دیں ایسا بندہ ایسا بد لحاظ نہیں ہونا چاہیے بندے کو بے باک اور بد لحاظ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارا منہ میں آئے وہ بول دیں. گولی ہے نا, گولی میڈیکل کے لیے جو استعمال, دونوں طرح کی گولی جو لگتی ہے وہ بھی گولی فائر جو ہوتا ہے اس کو بھی لوگ گولی کہتے ہیں. کیا کر دیا, گولی مار دی. اور یہاں کیا کر دیا, گولی کھا لی. حافظ صاحب جی, وہ جو وہ بڑولے میں رکھتے ہیں, گندم کے بڑولے میں کیڑوں سے بچاؤ کے لیے, اس کو بھی گولی ہی کہتے ہیں. اللہ رحم فرمائے, چوہے مار بھی گولیاں ہوتی ہیں. میں آپ کو عرض کروں یہ ایک گولی ہے, لیکن آپ دیکھیں جدھر ادھر جا رہی ہے اپنا اپنا ایک انداز جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے. میں ایک لائٹر نوٹ کے اندر ایک بات جو ہے بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ علم حدیث پر گفتگو کرنا اور پھر اس میں تحکیم کرنا, روایت پر حکم جو ہے وہ بیان کرنا, یہ بھی ہم دورہ حدیث میں تھے, جو ہے وہ ہمارے استاد قبلہ احمد رضا شامی صاحب نے ہمیں جو ہے وہ بتایا تھا بھی کون سی جرح ہے اور یہ کس درجے کی جرح ہوتی ہے, کون سی جرح کس درجے کی ہوتی ہے, اور کس جرح کا حدیث پر کیا جو ہے وہ اس کی صحت پر کیا فرق پڑے گا, اس کو لینے یا نہ لینے کے اعتبار سے کیا اس پر فرق پڑے گا. تو پورا جہان آباد ہے. یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں, میں تو صرف ابھی آپ کو دو چار یوں بولیے کہ ایک سیدھی اوپر کی جو باتیں ہیں وہ بتا رہا ہوں. غواص بندہ جب جو ہے سمندر میں گوتے لگاتا ہے تو نیچے تہ میں کیا کچھ نہیں ہے سمندر کی تہ میں. تو یہ پورا علم ہے, پورا علم کا سمندر ہے.
تو جو اس میں تیراکی وہی کرے جو اس فن کا غواص ہو، اس کے بارے میں ڈسکشن وہی کرے کہ جس کو کیا ہے اس کی معلومات ہے. اپنے کو حدیث کی سند ایک آتی نہ ہو تو اپنے بولے میں یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے. مجھے کسی نے کہا جی یہ حدیث ضعیف ہے، میں نے کہا ذرا سند پڑھ کے سناؤ اس کی. سند تو مجھے نہیں آتی. میں نے کہا سند آپ کو آتی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں حدیث ضعیف ہے. یعنی حال بھی بتانا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے بھئی، راوی ہے، راوی میں عیب ہے، کون سا عیب ہے؟ کذب راوی ہے، تہمت راوی ہے، فوش غلط ہے، مخالفت ثقات ہے، کیا ہے؟ 10 قسم کے عیب ہوتے ہیں، 10 ہی ہوتے ہیں عیب راوی کے اندر جو پائے جاتے ہیں. جنہوں نے پڑھی ہے یہ کیا بولوں نخبۃ الفکر، وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں. ہم نے الحمدللہ پڑھ رکھی ہے اللہ کی رحمت سے، نخبۃ الفکر بھی پڑھی ہے. تو بہرحال میں جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک یوں بولیں ایکڈیمک ایجوکیشن کی جو ایک برانچ ہے اس پر ہم اپنی مرضی کا، اپنی منشا کا، اپنی سوچ کا تجزیہ نہیں کر سکتے، انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے، تو یہ دین کے جو معاملات ہیں اور دین کی جو برانچز ہیں ان پر ہم انٹرپریٹیشن ان کی کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو جو بندے کا حساب ہے اسی کے اوپر بندے کو جو ہے وہ رہنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کہ بعض اوقات بندے کا بولا ہوا اس کے گلے پڑ جاتا ہے. جی ہاں، اس حوالے نبی سے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو قبول صحت کے اعتبار سے درست ہے، ٹھیک ہے، جو عمل کے اعتبار، اچھا ہر صحیح روایت پر معمول بھی ہاں ہے، عمل بھی کیا جائے گا یہ بھی ضروری نہیں ہے. بے شک روایت صحت کے اعتبار سے تو صحیح ہے، عمل کے اعتبار سے منسوخ ہے. یہی روایات ہیں. بے شک پوری ایک تفصیل ہے کیا ہے. اور پھر اگر حدیث صحیح ہے اور اس نے بولا اپنے اٹکل پچو سے بولا یہ کیا ہے، ضعیف ہے، اور کل نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑ لیا جو ہے قیامت میں کہ میرے ارشاد کو تو ضعیف کہتا رہا جبکہ تیرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی. کیا بندہ جواب دے گا؟ اللہ کی پناہ ہے. اللہ سے بندہ خیر مانگے اور ایک جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارے اور دین کے احکام اور معاملات پر اپنے اٹکل پچو سے انٹرپریٹیشن نہ کرے. آج کل سوشل میڈیا ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بندے کے پاس آئی ڈی ہے، جو چاہ رہا ہے بول رہا ہے. تو یہ جو چاہ رہا ہے بول رہا ہے، دنیا میں تو بول کے چلا جائے گا، آخرت میں لفظ لفظ کا حساب ہے. وہ کیا ہے؟ ما یلفظ، کیا آیت مبارکہ ہے، میں حافظ تو نہیں ہوں. من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ جو بولا جا رہا ہے نا، جو بندہ بول کے جا رہا ہے، یہ لکھا جا رہا ہے، یہ ایک ایک لفظ کا حساب ہے. کیوں بولا، کیوں، کیا تھا، یہ صحیح تھا غلط تھا، تو سوچ سمجھ کر بولیں. ہمیں اس میں فرماتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو. ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اگر بندے کو واقعی جو ہے وہ کہنے کا شوق ہے تو پھر اس درجے پر اپنا علم بھی جو ہے وہ پہنچائے اور اس سطح کا، اس کیٹیگری کا جو ہے وہ بن جائے، پھر کلام کرے. کس نے منع کیا؟ کوئی منع نہیں کر رہا. لیکن بات یہ ہے کہ مچھلی ہو اور بولے کہ میں زمین پر تیروں گی، پرندہ ہو اور وہ بولے کہ میں زمین کی سطح پہ اڑوں گا، یہ نہیں ہو پائے گا. مچھلی سمندر میں تیرتی ہے اور پرندہ فضا میں اڑتا ہے. تو یہ دیکھنے کی، سمجھنے کی بات ہے. اللہ ہمیں یہ سمجھنے اور اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دین متین کے معاملات کی اپنے اٹکل پچو سے جو منہ میں آئے انٹرپریٹیشن کر کے نکل جانا، یا کسی کو اپنی چرب زبانی سے جو ہے وہ دبا کر کے بندہ آگے جو ہے وہ نکل جائے، تو یہ بہت مہنگا، گھاٹے کا اور اپنی آخرت کی بربادی کا سودا ہے جو ایک عقل مند بندہ تو کبھی بھی یہ نہیں کرے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اللہ اکبر. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے. بندے کا حال یہ ہو کہ اس کو جو ہے وہ سری اور مجاز کا علم نہ ہو، سری مجاز کنایا کا پتہ نہ ہو، اور وہ قرآن کریم کے کسی لفظ کے بارے میں گفتگو شروع کر دے تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کی پناہ، یہی کہنا چاہیے. ایسی گفتگو سے کیا ہے؟ اللہ کی پناہ ہے. اندھا ہے نا، اندھا. اندھے کا لفظ ایسے بندے کے لیے استعمال کیا جائے کہ جس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا، تو یہ کیا ہے؟ لفظ سری. اور ایسے بندے کے لیے استعمال کیا جائے لفظ کے، یہ دیکھ تو رہا ہے لیکن اسے کیا بولا؟ یہ کیا ہے؟ اندھا بولیں تو پھر وہ کیا ہے؟ یا وہ مجاز کے اس میں زمرے میں جائے گا، مجاز کے زمرے میں جائے گا. تو لفظ کب سری ہے کب مجاز ہے
یہ کون بتائے گا؟ یہ علم بلاغت بتائے گا آپ کو۔ لفظ کو غیر معنی موضوع لہو میں کسی علاقے کی وجہ سے استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ مجاز کی تعریف ہے، اسے کہتے ہیں مجاز مرسل۔ اور علاقہ جو ہے وہ، اگر علاقہ یوں بولیں ایک رستہ ہے، ایک رستہ ہے جو لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے نکال کر کہاں لے جا رہا ہے؟ دوسرے معنی میں لے جا رہا ہے۔ ایک رستہ، وہ جو رستہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ علاقہ، اس کو علاقہ کہتے ہیں عربی کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو وہ علاقہ اگر تشبیہ کا ہو تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کو اب اس کو مجاز مرسل نہیں کہیں گے، اس کو بولیں گے یہ کیا ہے؟ استعارہ۔ اچھا، پھر استعارہ کیا ہے؟ استعارہ پھر آگے پھر استعارہ بالکنایہ، تو استعارہ مسرحہ۔ اب آپ دیکھیں کتنے مشکل مشکل لفظ ہیں، تو ان کے اپنے اپنے معنی بھی ہیں، تو یہ پتہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اتنی گاڑی گفتگو ہو گئی ہے، کافی ہو گئی ہے، آگے چلتے ہیں، کال دیتے ہیں۔ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں ابراہیم بھائی؟ سلمان بھائی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہم حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس طرح کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے مترادف ہے، اسی طرح غلط تحکیم کرنا کہ کوئی حدیث پاک ہے اور یہ بے علم جو ہے وہ اس کو موضوع کہہ رہا ہے، جھوٹی روایت کہہ رہا ہے، اس کو اتا پتہ کچھ ہے نہیں، تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ یہ بھی تو اسی زمرے میں آ رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام پر جھوٹ باندھنے کے زمرے میں۔ اللہ بچائے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ کالز دیتے ہیں، میسیج دیتے ہیں، پہلے تو لو بعد میں بولو، آگے چلتے ہیں۔ خلی عرض گزار ہوں، ماشاءاللہ آج جو آپ نے سلسلہ کا موضوع انتخاب فرمایا ہے، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی بلند پایہ ہستی ہیں۔ حضور ان کے حوالے سے کہا اور پڑھا جاتا ہے کہ ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، تو میں سلمان بھائی سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے، کیا صرف ورائس وغیرہ درود پاک پڑھنے سے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، یا ہمیں کچھ ایسا ماحول اور ایسی تربیت حاصل کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے کہ جس کی برکت سے ہمیں بھی یہ سعادت ملتی رہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ درود پاک پڑھنے سے بھی کرم ہوتا ہے، اور یہ طلب کے اوپر بھی ہوتا ہے، دل میں طلب تڑپ کیسی ہے، اور سب سے بہتر اور سب سے بڑی بات ہے وہ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں حافظ صاحب، جسے اللہ دیدار رسول کا شوق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے لوگوں کو یہ شوق مل جاتا ہے۔ مجلس تحفظ عراق مقدسہ کے نگران مجلس پاکستان ہیں حضرت مولانا حافظ افضل مدنی صاحب۔ حافظ افضل مدنی صاحب سے میری جو ابھی ہماری ملاقات ہوئی ہے، آخری ملاقات کچھ دن پہلے یہ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اس میں انہوں نے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ایک ہیں یو کے دارالمدینہ کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، ان کے بارے میں مجھے ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں رات کے وقت یا شام کے وقت میں ان کے گھر پہ گیا، سونے کا ٹائم تھا، یعنی اس طرح رات کا ٹائم تھا، تو میں نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑا اچھا لباس پہن رکھا ہے، خوشبو جو ہے وہ لگا رکھی ہے، اور بڑی ایک جو ہے وہ تیاری ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے معاملہ، تو انہوں نے غسل بھی جو ہے وہ کر رکھا تھا، کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے ہیں جناب، خوشبو بھی لگائی۔ انہوں نے پوچھا بھی کہیں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں کہیں نہیں جا رہا۔ بھی کیا ہے؟ بھی سونے لگا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ سونے کے لیے آپ نے یہ انداز اختیار کیا ہے؟ کہا میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ خواب میں حضور تشریف ہے، غسل کیا ہوا ہے، کپڑے اچھے پہنے ہوئے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، میں اپنا جو ہے نا وہ بس راہیں آنکھوں میں، آنکھیں راہوں میں بسائے بیٹھا ہوں، حضور آ جائیں کرم فرمائیں۔ ہیں آپ صاحب، یہ دیکھیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، جس کو چاہے یہ انداز یہ عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے الحمدللہ میرے سنت کی صحبت کا فیض ہے، بڑی اچھی اچھی سعادتیں انسان کو جو ہے میسر آتی ہیں۔ یہ بات سن کر حافظ صاحب میں مطلب اب کیا بتاؤں آپ کو، بندہ سنے تو کیا ہو جائے، دنگ رہ جائے۔ وہ کیا شعر تھا ایک، وہ پنجابی کلام میں ہے،
کدی تے لنگ دے چاتی پا جاؤ میرے گھر بھی، یعنی حضور گزرتے گزرتے بس آ کے یوں ایک دفعہ دیکھ کے چلے جائیں. ہائے ہائے. کدی تے لنگ دے چاتی پا جاؤ میرے گھر بھی، میں سے آستے کرنوں سجاواں یا رسول اللہ، میں سے آستے کرنوں، میں سے آستے کرنوں سجاواں یا رسول اللہ. شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی، جے آ جاویں تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ. جے آ جاویں، جے آ جاویں، جے آ جاویں تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ. اردو. جو کرم سے اپنے شہر امم رکھے مجھ غریب کے گھر قدم، جو کرم سے اپنے شہر امم رکھے مجھ غریب کے گھر قدم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، کہ گدا پہ ان کا تو پیار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ. میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، کہ مدینہ جن کا دیار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ. اللہ حضور کی نگاہ عنایت ہم کو نصیب فرمائے. الفاظ جو شاعر کے ہوتے ہیں، کیفیات جذبات اسی کے ہوتے ہیں، پڑھنے والا تو حکایت کر رہا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہم حکایت سے انشاء کے درجے پر پہنچ جائیں اور ہم پر بھی کرم ہو جائے. آمین. کال لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری ہے. فہیم اتاری اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں، شعبہ اورا کے مقدسہ سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا آپ نے امیر اہل سنت کے ساتھ عمرہ یا حج کی سعادت حاصل کی ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. یہ تمنا ہے، میں ابھی تک اس سے محروم ہوں. اللہ مہربان فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے تو محرومی کو دور فرمائے. سبحان اللہ. کس کی تمنا نہیں ہوتی کہ پیر و مرشد کے ساتھ بندے کو سعادت مل جائے. سبحان اللہ. اللہ نصیب کر دے. اللہ ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، حاضرین موجودین کو بھی اللہ عطا فرمائے. اللہ مہربان ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آگے چلتے ہیں. I am Rana Naeem Akhtar speaking from Bihari. I want to listen کلام پاک سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ.
آگے چلتے ہیں، میسیج بھی لیتا ہوں جی. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ جن کا ٹاپک لیتے ہیں ان کا مزار بھی دکھایا کریں. مرحبا، بہت پیارا سجیشن ہے. میری آرزو ہے کہ صحابہ کرام کے عشق رسول کے عنوان پر پروگرام لایا جائے. بہت پیارا سجیشن ہے، اور اس کے لیے اس میں ہوسٹ سید ثاقب حسین شاہ صاحب کو لیا جائے. ایک بندے کا اور نام بھی ہے. جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی. ماشاء اللہ، اچھا، بہت اچھا اور پیارا سجیشن ہے. اس کو فارورڈ کر دیں گے جی انشاءاللہ ہماری آئیڈیا مجلس کے پاس. آگے چلتے ہیں جی. یہ کہہ رہے ہیں جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا کلام سنائیں. کال بھی لیتے ہیں. میں محمد شاہزم ہوں. ہم دونوں بہن بھائی چکوال سے بات کر رہے ہیں. ہم نعرے لگائیں گے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، عاملہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، نعرہ اتار کا سب سے آخری نبی، دعوت اسلامی زندہ باد. واہ بھائی واہ، مرحبا. منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے کلام سنائیں. آگے جی اصغر علی بھائی ہیں ڈی جی خان سے. ارے واہ سبحان اللہ، ڈیرہ غازی خان سے کلام سننا ہے. ان کو اللہ برکت دے آپ کو جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیل بھائی کی اسٹوڈیو منقبت سنائیں 11ویں شریف کے حوالے سے. مرحبا. بہاول پور سے میسیج ہے جی. کلام سنائیں کون سا جی؟ صلاۃ والسلام اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا. شیخ صاحب آخر میں دیکھیے گا، ٹھیک ہے جی. یہ صلاۃ والسلام پڑھ دیں. آگے ہے جی شاہ بے کس نوازی کن، یہ کلام اشفاق بھائی کا اسٹوڈیو کلام سنایا جائے. مرحبا. آگے چلتے ہیں جی. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں کلام سنائیں. واہ مرحبا جی. کال لیتے ہیں. میرا نام ایاد ہے، مجھے یہ کلام سنا دے اے ابن رسول مکی مدنی. مرحبا جی. عدنان بھائی کچھ کلام شامل فرمائیں. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعمتیں بانٹتا جانو
دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا اور آہ وہ آنکھ جو ناکام تمنا ہی رہی آہ وہ آنکھ جو ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے ارمان گیا ہائے وہ دل جو تیرے در سے ارمان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے باب خلیل کا گل زیبا کہو تجھے اللہ تیرے جسم تجلا کہو تجھے لے کے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو ادھر پاک پہ بلوا یہ آقا قسمت چمکا یہ آقا قسمت میری چمکا چمکا یہ آقا ادھر پاک
منگتوں کو سلطان بنایا منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے گود میں لے کہتائی غنیمہ پیارے نبی سے کہتی تھی میرا سویا ساگ جگایا میرا سویا ساگ جگایا میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے ماشاءاللہ. ایک اور فرمائش پوری کر لیں. وہ ایک پروگرام تھا نا, اس میں ٹائم آخر میں رہ گیا تھا, تو وہ تھوڑا وہ بھی چلیں. قضا شبیب الادا ہو جائے گی. کوئی بات نہیں, آپ مان سمجھ پڑھ لیں, سنا دیں ایک. قضا شبیب الادا نور الانوار جس نے پڑھ رکھی ہے وہ ذوق محسوس کر لے گا. باتیں ہوتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین شیوخ الحدیث سے ملاقات کا شرف ملا, بڑے بڑے علماء سے ملاقات کا مجھے شرف ملا. جب مجلس رابطہ بین علماء اور مشائخ میں تھا تو وہ بتاتے تھے کہ مدنی چینل ہم بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں, تو عام عوام بھی دیکھ رہی ہے. تو ہمارے پروگرام میں زیادہ تر گفتگو تو وہی ہوتی ہے جو عام ایک جنرل پبلک کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہے, اور ہم انتہائی اس کو آسان سمجھ کر کے جو ہے وہ آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کچھ باتیں ظاہر سی بات ہے جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں یا جو ایک خاص علمی بات ہوتی ہے تو وہ پھر اسی سطح کی جو صلاحیت والی رکھتا ہے وہی سمجھ پاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم ایک نتیجہ مورل ضرور دیتے ہیں کہ بعض اوقات ڈاکٹر کیا کرتا ہے, دوائی کے بارے میں کچھ بتاتا ہے, اس کے کمپوننٹس کے بارے میں بتاتا ہے, مریض کو سمجھ نہیں آتی, لیکن آخر میں بول دیتا ہے کہ یہ ایک گولی صبح کھانی, ایک دوپہر کو, ایک شام کو, یہ مریض کو سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ہم بھی جو گفتگو کرتے ہیں نا, بعض اوقات تھوڑی گاڑی گفتگو کرتے ہیں, تو اگر کسی کو سمجھ میں نہیں بھی آئے تو آخر میں کرنا کیا ہے, وہ لائن آف ایکشن ہم آسان الفاظ میں اس کو ذکر کر دیتے ہیں تاکہ سننے والے کو پتا ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے, بھائی یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان بھی ہے, اللہ نصیب فرمائے. اتنے بڑے عالم کا ہم جب ذکر خیر کریں گے تو علم کی بات نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ہم اس کو انتہائی ایک یوں بولے کہ عوامی لیول پر رکھ کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. عدنان بھائی سے وہ قضا شبیب الادا, یہ نور بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, میرے مانگ دیا اور اتنا دیا, پھر مانگ دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں, دامن میں ہمارے سمایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, رحمت ملا ان
के सदके रमज़ान मिला, उनके सदके वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश की मकसद सबा पर आया नहीं। या मरहबा, माशाअल्लाह। अल्लाह अदनान भाई को भी बरकतें अता फरमाए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक करते रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी अगर देखी जाए और आपके अखलाक को और आपके अंदाज़ को अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में सब्र, इसका भी एक अपना मकाम मिलता है। मैं चाहूँगा आप सब कुछ तज़किरा आप इसका भी फरमाएं। इमाम सयूती रहमतुल्लाह तआला जैसे यूँ कह लें कि हमने अभी तक जो बात की है इमाम सयूती रहमतुल्लाह तआला पर, इनका जो इन पर इनाम है, फ़ज़ल है, करम है, वो तो यकीनन है, लेकिन आपकी जो ज़िंदगी है अगर उसका जो एक दूसरा पहलू है आजमाइशों वाला, मसाइब वाला, आलाम वाला, वो भी आपकी ज़िंदगी से खाली नहीं है, कम नहीं है जी। इब्तदा अगर देखी जाए उसी को, अच्छा फिर एक तो ये है जो यूँ कह लें तबअन बीमारी का आ जाना, तंगदस्ती का, इन चीज़ों का आ जाना, ये तो है, लेकिन साथ में जो हासिदीन हुआ करते हैं ज़माने के, जो शर पसंद अफराद हैं, इमाम सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह को उनसे भी तकालीफ पहुँची। और अगर उससे पहले अगर देखा जाए, सुभान अल्लाह, इमाम सयूती रहमतुल्लाह ताला का मज़ार शरीफ जी, ये तो इमाम सयूती रहमतुल्लाह ताला की अगर सीरत तय्यबा को यूँ उसके यानी पीछे जाया जाए तो आपने एक यतीमी की ज़िंदगी गुजारी है और वालिद का साया सर पर ना हो, और फिर बंदा इल्म दीन को यूँ इस अंदाज में हासिल करे और बग़ैर बाप के जो यतीम बच्चे होते हैं उन्हें दुनिया के अंदर कितने मसाइल का सामना होता है, ये तकरीबन हर अक्ल और शऊर रखने वाला बंदा जानता है। हाफिज़ साहब, और वो पंजाबी में कहते हैं राह पे जाने ते वाह पे जाने, जी बिल्कुल, यानी जो कैफियत में से गुजरता है वही जानता है। ये यतीमी का दुख तो वही जानता है कि वालिद के ना होने की जो एक वो है ना कमी है, ये वही जानता है कि जिसके वालिद का इंतकाल हो जाता है। जब तक बाद बंदे के पास नेमत होती है कदर नहीं होती उसे, तो नेमतों की कदर भी करनी चाहिए। तो अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। मुसीबत आ जाए तो सब्र भी करना चाहिए, हुस्न सलूक भी करना चाहिए और अपने आप को डीमोरलाइज भी नहीं करना चाहिए। बाज़ वक़्त बंदा खुद ही अपने आप को परेशानियों के अंदर तो एक वो घिरा हुआ होता है और फिर वो धंस भी रहा होता है, तो धंसने की कोशिश ना करे, इसमें से निकलने की कोशिश करे, अल्लाह निकालने वाला है। और फिर जिस तरह हासिदीन के हवाले से जो है वो ये बताया अदनान भाई ने कि आप देखें इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह, आपका जो है वो मुबारक अंदाज क्या था। आपको जब कभी हासिदीन जो है वो बुरा भला कहा करते थे, आप उनके लिए बद दुआ नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। आप कहते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मैं कुर्बान जाऊं, यानी हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, क्या ही अच्छा कारसाज है। ये पूरी किताब है एक अस्सिर्रुल जलील फी खवासी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वाह वाह। हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। और अत्तारियों को, अमीर सुन्नत से जो मुरीद हैं उनको मुबारक हो, और जो अमीर सुन्नत से तालिब हों उनके लिए भी है कि अमीर अहले सुन्नत ने जो हमें वज़ाइफ पढ़ने के लिए अता फरमाए हैं उसमें से भी ये एक वजीफ़ा है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। 450 दफ़ा पढ़ना होता है इसको। क्या बहारें हैं इसकी, क्या बरकतें हैं इसकी, अल्लाह अकबर। रुक जाएं मेरे काम, हसन हो नहीं सकता, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो ये बंदा यूँ पढ़े तो इसकी बरकतें पाएगा। तो हासिदीन की तरफ से मिलने वाली तकलीफ़, बाज़ वक़्त बंदा किसी इदारे में काम करता है तो वहाँ जो लोग होते हैं वो बाज़ वक़्त लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी इदारे में है तो इसमें एक जो है वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स पूरा एक मजमून है, इसका शिकार करने की कोशिश करते हैं, किसी को फंसाने के लिए, किसी को गिराने के लिए, इल्ज़ामात जो है वो लगाने
کہ چلے جاتے ہیں کرکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اور وہ کچھ بول جاتے ہیں جو انہیں بولنے کی کرنے کی دین اسلام کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ہمارا کام گرانا نہیں ہے، ہمارا کام تو سہارا دینا ہے۔ ہم نبی کریم کے غلام ہیں۔ امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ عصائے کلیم اجدہائے غضب تھا، گروہوں کا سہارا عصائے محمد۔ تو ہم تو اس محبوب پاک کے غلام ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے؟ سہارا دیا ہے، جنہوں نے کیا کیا ہے؟ مہربانی فرمائی ہے۔ تو ہمارا بھی انداز اس طرح کا ہونا چاہیے، حسد سے اپنے آپ کو کیا کر لیں؟ پاک کر لیں۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی عزت دینا چاہے اور میں حسد کا شکار ہو کے اسے کچھ بھی کرنا چاہوں اور اپنے اس حسد کو چھپانے کے لیے کوئی بھی نام جو ہے وہ دے دوں، تو حقیقت بناوٹ کی اصولوں سے چپتی نہیں ہے، اور جس کو اللہ نے عزت دینی ہے اسے کوئی گرائے گا نہیں۔ قبلہ نگران شورا کے ساتھ عدنان بھائی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ مدنی مشورہ ہو رہا تھا، ذمہ داران بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی حاضر تھا ادھر۔ نگران شورا نے بڑی پیاری بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ جو صحیح نہیں ہے، تو اب ہمارے پاس ایک آپشن ہے، ہم دو کام کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے لیے کوئی بد دعا کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کر دیں۔ بد دعا بھی اسی زبان سے ہونی ہے، اور دعا بھی کیا ہے؟ اسی زبان سے ہونی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ دعا ہی کرے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ بھی تر جائے، ہم بھی تر جائیں، ون ون سچویشن جسے کہتے ہیں نا، یہ ہو۔ تو یہ اللہ ہمیں ایسا اچھا اخلاق جو ہے وہ عطا فرمائے کہ ہم چیزوں کو بیئر بھی کریں، برداشت بھی کریں، اور لوگوں کے لیے امتحان بھی نہ بنے۔ کانٹا ہے نا، جب تک جسم میں رہتا ہے تکلیف دیتا ہے، لیکن اسے بالآخر کیا کر دیا جاتا ہے؟ نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تو کانٹا نہیں بننے کو پھول بننا چاہیے، جو خوشبوؤں سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیا رکھے؟ خوشگوار رکھے۔ کچھ فرما رہے ہیں سلمان بھائی؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان مخالفتوں کا سامنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کو کیوں کرنا پڑا؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شریعت اور طریقت دونوں کے امام تھے، اور اس معاملے میں کہ کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہے، یعنی اس دور کے اندر کچھ متصوفہ تھے جنہوں نے جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی اس کے شدید مخالف تھے۔ آپ شریعت اور طریقت کو جو ہے وہ جو شریعت کا اور دین اسلام کا مزاج ہے اسی کے مطابق آپ بیان فرماتے تھے۔ اس پر آپ کے مخالفین پیدا ہوئے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی خاص طور پر نہیں انل منکر، یعنی نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرنا، برائی سے منع کرنے پر آپ رحمۃ اللہ تعالی کسی سے خائف نہیں ہوتے تھے۔ کسی کوئی بڑے سے بڑے مرتبے والا ہوتا تھا تو آپ اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور یہ واقعہ کتابوں کے اندر آپ کے لکھا ہے کہ ایک مقام پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کسی برائی پر ٹوکا اور ان کی سرزنش کی، تو وہ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی پر پل پڑے، آپ پر جو آپ کو زد و کوب کیا، یعنی اتنے بڑے اپنے وقت کے امام ہیں، اسلام کے اتنے بڑے امام ہیں، اور وہ جو ہے وہ انہیں مارا جا رہا ہے، ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی کو بعد میں کسی نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں جو ہے وہ کچھ فرمائیں، کچھ ان کے بارے میں بد دعا ہی کر دیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے انبیاء کرام علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنے کا موقع ملا ہے کہ انہیں بھی راہ تبلیغ کے معاملے کے اندر جو ہے وہ مشکلات کا اور لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس پر میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یعنی راہ تبلیغ میں دین اسلام کے حقیقی پیغام کو پہنچانے میں اگر مشکلات بھی آ رہی ہیں تو وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی سے برداشت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا، 19 جمادی الاولیٰ، بمطابق 17 اکتوبر 1505 دریائے نیل کے کنارے آپ نے انتقال فرمایا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو آپ کے مزار فیض الانوار پر، اور اللہ ہمیں ان کا صدقہ عشق رسول بھی عطا فرمائے، اسوہ رسول پر عمل کی سعادت بھی عطا فرمائے، اور علم نافع کی اللہ ہمیں خیرات بھی عطا فرمائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور قافلوں میں سفر کرنے اور اچھے اخلاق کو اپنانے کے اللہ سعادت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ غم کے مارے سلام کہتے ہیں
कहते तुम तो शाम बेसहारे कहते अल्लाह अल्लाह की बातें मरहबा को नूर की बातें चांद जिंद पर निसार होता है चांद जिंद पर निसार होता है और सितारे सलाम कहते हैं सबा मुस्तफा से कहते गम के मारे सलाम कहते हो जिक्र रब का सुबह ऐसे गो शुरू अपनी खुदा रहे राजी है ये आरज़ू अपनी खुले आँख सल्ले अला कहते खुले आँख सल्ले अला कहते